الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے اسلام میں عقیدے کی کس قدر اہمیت ہے۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ ہم یہ سمجھیں کہ انسان کے وجود میں دو باتیں متعلق ہیں، ایک ہے انسان کا جسم، دوسرا ہے انسان کی جان اور روح۔ اب یہاں روح چونکہ آسمانوں سے آتی ہے تو انسان مرنے کے بعد روح بھی آسمانوں پر چلی جاتی ہے۔ جسم چونکہ زمین سے بنتا ہے، مٹی سے بنتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد انسان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ روح کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے تو وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلی جاتی ہے۔ جسم کا اصل ٹھکانہ مٹی ہے تو مرنے کے بعد انسان کو دفن کر کے اس کی اصل کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اسلامی لحاظ سے اعمال جو متعلق ہیں، اسلام کے 5 بنیاد ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ ان میں سے 4 باتیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ایک بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ پہلی جو بات ہے اسلام کی 5 بنیادوں میں سے پہلی بنیاد ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان کہلانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ چند باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ایسا بٹھا لے کہ اس کے خلاف کبھی سوچنا ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اسے دھکا دے کے بھگا دے، کبھی اس کے بارے میں خلاف سننے بھی تیار نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایمان میں بنیادی بات ہے توحید، اللہ کو ایک ماننے کا پختہ یقین رکھنا، دل و دماغ میں ایسا بٹھا لینا کہ اللہ ایک ہونے کے علاوہ 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، مورتی بھی خدا ہے، جھاڑ بھی خدا ہے، گائے بھی خدا ہے، سام بھی خدا ہے، سورج بھی خدا ہے، نہ مانیں گے نہ ماننے پر راضی ہوں گے۔ یہ عقیدہ دل و دماغ میں بٹھا لینا یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دل و دماغ میں ایسا بٹھا لینا کہ اس کے خلاف کبھی سوچنا بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یا نعوذ باللہ محمد ہمارے نبی نہیں ہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات کرے تو سننا بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ، کہ میں یہ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا نبی محمد ہے۔
ایسے ہی تیسری بات کہ میں جیسے نہیں تھا اللہ نے پیدا کیا، ایک ٹائم آئے گا کہ میں نہیں رہوں گا اور دنیا سے ختم ہو کے مر جاؤں گا۔ جیسے نہیں تھا تو ہوا، ہونے کے بعد پھر نہیں رہوں گا، ایسے ہی اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ دوبارہ پھر مجھے پیدا کریں، تو دوبارہ پیدا ہوں گا، پھر میں جو زندگی گزارا ہوں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو جنت ملے گی، برے اعمال ہیں تو جہنم میں جانا ہوگا، سزا ہوگی، اللہ پلسرات قائم کریں گے، اعمال نامہ تولیں گے اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کا، حشر و نشر کا یقین رکھنا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس عقیدے کو بھی ایسا دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ اس کے خلاف کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، نہیں مرنے کے بعد پھر کیسے پیدا ہوں گے، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، اس واسطے کہ اب نہیں، اب ہیں، پہلے نہیں تھے تو کیسے پیدا ہو گئے۔ آج سے مثلاً 100 سال پہلے ہم میں سے کون تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا، اب ہیں ہم لوگ، تو نہیں تھے 100 سال پہلے کیسے پیدا ہو گئے، کس نے پیدا کیا؟ اور پھر آج سے 100 سال کے بعد ہم رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، یقیناً نہیں رہیں گے 100 سال کے بعد، تو کہاں چلے جائیں گے؟ کون لے کے جا رہا ہمیں؟ پتہ چلا ہمارے آنے میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے، ہمارے جانے میں بھی ہماری مرضی نہیں ہے، ہم کسی اور کی مرضی کے تابع جی رہے ہیں۔ ایسا ہی جب وہ چاہا تو پیدا کیا، جب وہ چاہا تو موت دیا، جب وہ چاہا تو پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کا یقین مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں عقیدہ، کہ اللہ کے ایک ہونے کو مانو، رسول اللہ کو آخری نبی مانو، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، تقدیر پر یقین رکھو، اللہ جو کچھ بھی لکھا ہے ہماری زندگی کے بارے میں وہ صحیح ہے، تقدیر سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پلسرات بھی ہے، نامہ اعمال کا پیش ہونا بھی ہے، یہ سب چیزیں ایک مسلمان کو یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس یقین کا نام ہی ہے عقیدہ۔ تو انسان کے بنیادی جو اعمال ہیں 5 ارکان اسلام کے، اس میں سے پہلی چیز عقیدہ ہے، باقی 4 چیزیں وہ اعمال ہیں۔ اعمال کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے اور عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، کہ دل میں اس بات کو بٹھا لو کہ اللہ ایک ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوچ اپنی مضبوط بنا لینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، جلا دیے جائیں گے اور بے گھر کر دیے جائیں گے، زمینیں ہڑپ لی جائیں، ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، نعوذ باللہ جو کچھ ہونا ہو کر لیں، لیکن ہم یہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ جان دے دی جائے گی لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کاٹ دیے جائیں اور ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیے جائیں، لیکن اللہ کے ساتھ عقیدہ نہیں ختم کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ 4 سال سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان میں جتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، آخرت پر یقین رکھنا، اور جو بنیادی عقائد ہیں، ایک فلسطینی بھی اسلام چھوڑ کر یہودی نہیں بنا ہے، ایک فلسطینی بھی اسلام چھوڑ کر عیسائی نہیں بنا ہے۔ وہ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جان قربان کر رہے ہیں، اولاد قربان کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایسی مضبوطی کے ساتھ دنیا کے ہر مسلمان کو جینا ضروری ہے۔ اگر حالات سے ڈر کر، گھبرا کر اپنے یقین اور عقیدے میں شک اور ڈاؤٹ لا لے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ عقیدہ اسلام کے اندر کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ عربی گرامر کے حصہ قرآن مجید میں عقیدے کا لفظ اگرچہ کہ نہیں آیا ہے، لیکن عقیدہ جس لفظ سے نکلا ہے، عقدن سے، وہ قرآن میں آیا ہے۔ چنانچہ آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ عقیدہ اس لحاظ سے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، کسی چیز کو
تھیلے میں باندھنے کے بعد اوپر سے مضبوط رسی سے باندھ کے گھاٹی لگا دینا. گھاٹی مضبوط باندھی جائے گی تو اب اندر کی چیز باہر نہیں نکلے گی. ایسے ہی عقیدے کا معنی یہ ہوا کہ ہم چند باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اوپر سے ایسی رسی سے گھاٹی باندھ لو کہ اب وہ عقیدے باہر نہیں نکلنا، اب ہمارے اندر سے ختم نہیں ہونا. توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ دل میں بٹھا کر ایسی گھاٹی باندھ دو کہ اب اگر کوئی ہمارے دل سے اللہ کی توحید نکالنا چاہے نہیں نکلے گی، ہم ایک ہی مانیں گے اللہ کو. یہ کہتے ہیں عقیدہ. چنانچہ عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا القضیۃ التی یصدق بہا، وہ بات ہے جس کو ہم مضبوطی کے ساتھ سچ مانتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو، رسول اللہ کے نبی ہونے کو، آخرت کو ہم یقین سے سچ مانتے ہیں، اسے عقیدہ کہا جائے گا. عقیدے کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسے دیکھیں. ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی ایمان سے انکار کر دے گا، اللہ کی توحید سے انکار کرے گا، ایمان لانے سے انکار کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے اعمال بیکار ہیں، کسی عمل کا آخرت میں ثواب نہیں ملے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے دن یہ آدمی خسارے اور نقصان والوں میں سے رہے گا. یوں سمجھیں اگر کوئی آدمی دنیا میں مثال اگر لے لی جائے، ہٹلر ایک گزرا ہے سربراہ، مدر تیریسا گزری ہے، اور بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو اچھے اچھے کام کیے ہوں گے یا برے کام کیے ہوں گے، لیکن ان سب کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ انہیں آخرت میں نہیں دیں گے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر کوئی غیر مسلم ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، جین مذہب سے ہو، بدھ مذہب سے ہو، کسی اور مذہب سے ہو، اسے اللہ پر، رسول اللہ پر، آخرت پر یقین نہیں ہے اور وہ بہت سے اچھے کام کر رہا ہے، پھر بھی اسے اس کے اعمال کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ عمل اچھا ہے لیکن عقیدہ اچھا نہیں ہے. عقیدہ اس لیے کہ ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس اللہ پر یقین نہیں رکھ رہا ہے. ثواب ملنے کی جگہ آخرت ہے، آخرت پر یقین نہیں رکھ رہا ہے. جب آپ ثواب دینے والے کو نہیں مانتے، ثواب دینے کی جگہ کو نہیں مانتے، پھر ثواب کیوں چاہیے آپ کو؟ ثواب لینا ہو تو آخرت کی جگہ کو مانو، ثواب لینا ہے تو ثواب دینے والے کو مانو. تو جب اسے نہیں مانتے ہیں تو وہ ثواب بھی نہیں دے گا. تو اس واسطے ان لوگوں کے لیے اچھے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا. چنانچہ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، جو لوگ کفر کیے اور اللہ کی ذات کا انکار کر دیے، اعمالہم، ان لوگوں کے کتنے بھی اچھے اعمال ہوں، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہ ایسے ہیں جیسے کہ بہت سے اچھے کام کرنے کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اچھے کام مجھے کام آئیں گے. اس کی مثال ایسی ہے، کوئی چٹیل میدان ہے جہاں پر پانی ہی نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے پتھروں پر جب دھوپ پڑتی ہے، دور سے وہ پتھر جس پر دھوپ پڑتی ہے پانی کی طرح نظر آتی ہیں، تو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں وہاں پر پانی ہے، اس امید پر بھاگتے ہوئے جب جاتا ہے، قریب پہنچنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ پانی نہیں تھا، چھوٹے کنکروں پر دھوپ پڑنے کی وجہ سے اس کی چمک پانی کی طرح دکھ رہی تھی. وہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے بعد مر کے جب وہاں جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ آخرت میں مجھے بدلہ ملے گا، تو وہ بدلہ نہیں ہوگا، وہاں پر کچھ بھی راحت اور سکون کا سامان نہیں ملے گا. تو اللہ یہ کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ جو آدمی کفر کیا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا. تیسری آیت میں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن انسان کا نہ مال کام آئے گا، ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر اللہ جس کو قلب سلیم دے دیں. قلب سلیم کا مطلب وہ دل دے دیں جو دل کفر سے خالی ہو، جو دل کفر سے، تکبر سے، گناہوں سے خالی ہو، وہ دل ہی کل قیامت کے دن کام آئے گا. اور جس آدمی کے دل میں کفر بسا ہو وہ قلب سلیم نہیں کہلاتا. تو اس دن جس کے دل میں کفر ہوگا
وہ کام آنے والا نہیں ہے، نہ مال نہ اولاد نہ اس کا عقیدہ، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک چوتھی آیت بہت اہم ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس میں کہنا کیا ہے؟ غزوہ بدر ہوا جس میں مسلمانوں اور دشمنوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر ختم ہونے کے بعد جب وہ قیدی چھوڑ دیے گئے تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اب ہم ہار چکے ہیں اور اسلام ترقی کرتے جا رہا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام لا لینا چاہیے۔ یہ بات کافروں کے سامنے آئی تو کافر کہنے لگے محمد پر اور اس کے خدا پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم اچھے کام نہیں کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے، حج کو آنے والے حاجیوں کو پانی پلانے کا، کھانا کھلانے کا کام یہ مکے کے کافر کرتے تھے۔ آج کل تو ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، حاجی اور عمرے والے جا کر وہاں کھا سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کون سے ہوٹل تھے؟ کون دوسروں کو کھانا بیچتا تھا؟ حج کو آنے والے حاجی اپنا توشہ خود لاتے، ان کا توشہ ختم ہو جاتا تو مکے والے ان حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ہم کر رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ اگر ٹوٹ جائے، ڈہ جائے تو کعبۃ اللہ کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ اچھے کام نہیں ہیں؟ جب یہ اچھے کام ہیں تو پھر ہم محمد کے خدا پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مکے کے کافر کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی تردید میں آیت نازل فرمائی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو حاجیوں کو پانی پلا دینا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دینا یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے جتنا کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان لانے پر جتنا ثواب ملتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے والے کا عقیدہ جتنا درست ہوتا ہے، تم کعبۃ اللہ بنا لو پھر بھی تمہیں اتنا زیادہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر کوئی آدمی ہماری مسجد بنائے، حیدرآباد کی مسجد بنائے، انڈیا میں کوئی بڑی مسجد بنائے، اسے زیادہ ثواب ملے گا یا کعبۃ اللہ بنائے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے، کعبۃ اللہ بنائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ بنائے تو بھی ثواب نہیں ملے گا اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر تمہارا اللہ پر یقین اور ایمان نہیں ہے تو کعبہ بنانے پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا اگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھو گے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے۔ تو اللہ نے اس آیت میں مکے کے کافروں کی تردید فرمائی کہ تم اللہ پر ایمان لائے بغیر کعبہ بھی بنا لو گے، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدے کی کس قدر اہمیت ہے، اللہ کو ایک ماننے کی کس قدر اہمیت ہے کہ اگر ایک مانے بغیر دنیا کے کتنے بھی کام کر لو، سائنسدان بن جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، پوری دنیا مٹھی میں کر لو، پھر بھی ایسے ہی موت آئے گی جیسے فرعون کی موت آئی تھی۔ فرعون کے پاس کیا کمی تھی؟ بادشاہت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، سونے چاندی خزانے نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی، لیکن عقیدہ نہیں تھا۔ تو کیا آج بھی کوئی آدمی فرعون کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ میرا حشر فرما اور فرعون کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما؟ کوئی دعا مانگ سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر کیا کمی تھی؟ ساری سلطنت اور دولت اس کے پاس ہے، لیکن عقیدہ اللہ کو ایک ماننا وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ یا آج آپ سمجھ لیں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اولیاء اکرام گزرے ہیں، ہم یہ تو دعا مانگ سکتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن ان ولیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، یہ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ میرا حشر فرما؟ کوئی دعا مانگنے تیار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا کمی ہے؟ سوٹ بوٹ کیسے ہیں، کپڑے کیسے ہیں، گھومنا پھرنا کیسا ہے، مزے کی زندگی کیسی ہے؟ کوئی مانگ سکتا ہے؟ سب جانتے ہیں یہ صرف جان
رہنے تک ہے، کرسی رہنے تک ہے، جب مرے گا تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ مرنے کے بعد کام آنے والی چیز یہی اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث کے 2-3 واقعات دیکھیں۔ حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کی پیدائش کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ یہ قریش کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، عقل مند انسان تھے، مالدار تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کی پھوپھی لگتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے اڈاپٹ کر لیا تھا، یہ چھوٹے بچے تھے۔ اکاز مکہ کا بازار تھا، اس بازار میں انہیں لا کر جب بیچا گیا تو اس بچے کو خریدنے والے حضرت حکیم بن حزام تھے۔ خرید کر اپنی پھوپھی کو انہوں نے گفٹ کیا۔ جب پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے وہ بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گفٹ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد فرما کر اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا۔ تو یہ خرید کر دینے والے حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ اور پھر شعبہ ابی طالب، جہاں پر مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا اور ایک گھاٹی کے اندر پیک کر دیا، کسی سے ملنا نہیں، بات کرنا نہیں، کھانا پانی نہیں، جھاڑ کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایسی مشکل حالت میں حضرت حکیم بن حزام کافر ہونے کے باوجود اپنی پھوپھی کی محبت میں غلہ، پانی، گھی، کھجور لے کر پہنچانے کے لیے گئے تو ابو جہل آڑے آیا اور کہنے لگا تم نہیں پہنچا سکتے۔ کہنے لگے میں کافر ہوں، وہ مسلمان ہیں، میں مذہب کی بنیاد پر نہیں دے رہا ہوں، میری پھوپھی اندر ہے، میں رشتہ داری کی بنیاد پر دے رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ لڑائی جھگڑا ہوا۔ بعد میں درمیان میں ابو البختری نام کا ایک شخص، وہ بھی سردار تھا، وہ بیچ میں آ کر جھگڑا ختم کروا کر حضرت حکیم بن حزام کو اندر جانے کا موقع ملا، انہوں نے غلہ اور سامان پہنچایا۔ یعنی خود کافر ہیں لیکن مسلمانوں کا سپورٹ کر رہے تھے کفر کی حالت میں۔ کتنا اچھا کام ہوا کہ بھئی آدمی بھوک سے مر رہے ہیں اور پتے کھا رہے ہیں درخت کے، ان حالت میں آدمی کوئی اناج لا کر دے تو کتنا اچھا۔ آج سمجھ لیں گیس سلنڈر کے لیے کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر پوچھے کہ 2-4 سلنڈر لا کے دے دے تو 1 سلنڈر تو چولہے کو لگائیں گے، ایک اپنے سے لگا لیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے کہ بھئی مشکل حالت میں کوئی بندہ ساتھ دے دے۔ تو شعبہ ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، وہاں پر اناج پہنچ جائے، خود کافر ہو کر مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نمبر 3، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں ان کی عزت اور مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ فرمایا من دخل دار حکیم بن حزام فہو آمن، حکیم بن حزام کے گھر میں جو چلا جائے اسے امن ملے گا، اسے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی بڑی عزت کا اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے ان کے لیے۔ حکیم بن حزام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ایمان قبول کیا۔ تو آپ اندازہ کریں مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ایمان قبول کرنے کا مطلب بہت آخر میں ایمان لائے، اس سے پہلے تک یہ کافر رہے۔ ایمان لانے کے بعد بڑے اچھے کام ہوئے، ایمان لانے سے پہلے بھی بڑے اچھے کام ہوتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ان کا مسئلہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ لوگوں کو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مجھے بھی دیجئے، حالانکہ خود بڑے مالدار تھے، پھر بھی رسول اللہ سے لینے کے لیے آئے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مال کی محبت ایسی ہے کہ انسان چاہے اس کے پاس کچھ بھی ہو لیکن وہ فری میں کچھ بٹ رہا ہے پھر بھی جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ گھر میں کھانا پکا ہوا ہے پھر بھی مسجد میں سحری اور افطاری کا انتظام ہے تو یہاں سے کھا کے ہی جائے گا۔ ارے سارا سال تو گھر میں ہی کھا رہے ہو، اس مہینے بھی جا کے کھا لو نا، لیکن یہاں فری میں پک رہا ہے، ٹیسٹ دیکھیں گے کیسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں گے کے نام پر اتنا دیکھتا ہے کہ دوسرے کو دکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اتنا کھاتا ہے کہ دوسرے کو کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ مال ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس کتنا بھی ہو لیکن ہرس ختم نہیں ہوتی، یہ ہماری عادت ہے۔ یہ صحابہ اکرام تھے، ان کے اندر ہرس نہیں تھی۔ تو مانگا تو اللہ کے نبی نے دیا، پھر مانگا پھر دیا، پھر مانگا پھر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حکیم یہ سمجھو
مال ایسی چیز ہے کہ آدمی جتنا بھی لے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. اگر مستحق ہو پھر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم حقدار نہیں ہو پھر بھی لیتے ہو تو سمجھ لو کہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. تو اس کے بعد حضرت حکیم نے فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. یہ قسم کھانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور اس وقت پورے مدینے کے مسلمانوں کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو سب کو ملے گا وظیفہ. وہ وظیفہ دینے کے لیے بلایا گیا تو بھی کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ سے قسم کھائی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں لوں گا، میں اپنا حق جو بیت المال سے ملنا ہے وہ بھی نہیں لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بلایا وظیفہ دینے کے لیے، وہ بھی لینے تیار نہیں ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بلایا گیا، وہ بھی لینے تیار نہیں، یعنی موت تک کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا نہ کچھ لیا، اپنے ہی پیسے کے بل بوتے پر اپنا گزارا کیا. اور ان کے کارناموں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھر کے اندر گھیر کر شہید کرنے کی کوشش کی تو آڑے آنے اور بچانے میں حضرت حکیم آگے آگے رہتے تھے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت عثمان کی لاش مبارک کو ایسے رکھا گیا، بلوائی کسی کو قریب آنے نہیں دیتے، لاش اٹھانے نہیں دیتے، جنازہ پڑھنے نہیں دیتے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، لاش ایسے ہی پڑی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک. تو اس موقع پر حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر انہیں ٹھیل کر لوگوں کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو لے کر اسے کفن دفن پہنانے میں، جنازے کی نماز ادا کرنے میں، رات کے اندھیرے میں اور مسجد جنت البقیع میں لے جا کر دفن کرنے میں ساتھ رہنے والے حضرت حکیم بن حزام تھے. حج کے لیے جب آتے تو ان کا معمول یہ رہا، حج کے لیے جب تشریف لائے تو اپنے ساتھ 100 اونٹ، 1000 بکریاں اور ان اونٹوں پر شاندار قسم کے کپڑے اور سامان لے کر آئے اور 100 غلام لے کے آئے. 100 اونٹ، 100 غلام، 1000 بکریاں اور ان پر کپڑے وغیرہ رکھ کر عرفہ کے میدان میں جب اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا مانگ کر کہنے لگے یہ جتنے اونٹ، بکریاں، غلام ہیں سب کے سب اللہ کے لیے آزاد ہیں. 100 غلام بھی آزاد، اونٹ بھی آزاد، بکریاں بھی آزاد، اب جو ان کو لینا چاہے لے لے عرفہ کے میدان میں. اور ان غلاموں کے گلے میں چاندی کی تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اتقاء اللہ عز وجل عن حکیم بن حزام، یہ اللہ کے لیے آزاد ہیں حکیم بن حزام کی طرف سے. یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں اس قدر صدقہ کیا، آپ یہ سمجھیں مکہ مکرمہ میں مکے کے کافروں کی میٹنگ کی جگہ جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا، قریش اور بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھ کر میٹنگ کرتے تھے، وہ انہی کی زمین تھی، حکیم بن حزام کی. دار الندوہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا جو مشورہ ہوا وہ اسی جگہ بیٹھ کر ہوا تھا، وہ انہی کی زمین تھی. انہوں نے وہ زمین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا. تو کسی نے کہا 1 لاکھ درہم میں بیچا، تو کسی نے کہا آپ نے اتنی معزز جگہ بیچ دی جہاں مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھا کرتے تھے، وہ تاریخی جگہ تھی، اسے نہیں بیچنا چاہیے تھا. تو انہوں نے اس موقع پہ فرمایا یا ابن اخی ذهبت المکارم فلا کرم الا التقوی، میرے بھتیجے سن لے، تقوی سے بڑھ کر کوئی اخلاق نہیں ہوتے ہیں، تقوی طہارت سے بڑھ کر، اللہ کے ڈر سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے. وہ سارا 1000 چاندی کے سکوں میں بیچنے کے بعد وہ سارے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دیے. تو آپ اندازہ کریں تاریخی جگہ ہے. یوں سمجھ لیں اگر کوئی بندہ 4 مینار بیچ کر اس کے جو پیسے آتے ہیں وہ پیسے غریبوں کو صدقہ، چونکہ آج کل ملک میں بیچنے کا بہت چل رہا ہے، جو ہمارے بادشاہوں کی دی ہوئی زمینیں ہیں اور ان کے تاریخی آثار ہیں سب باپ کی جاگیر سمجھ کر بیچا جا رہا ہے. تو جب ایسا کوئی بیچ دے اور وہ پیسہ اپنے کپڑوں پر، اپنے فلائٹ پر، اپنے گھومنے پھرنے پہ لگا لے تو یہ تو ہے حیوانیت، لیکن کوئی غریبوں میں صدقہ کر دے تو بڑے کارنامے کی بات ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اس موقع پر زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری تھا. تاریخی بات یہ ہے 120 سال اللہ نے ان کو دیے، 60 سال کی زندگی کفر میں گزاری، 60 سال کی زندگی اسلام میں گزاری.
انہوں نے اصل بات جو کہنا ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں جب میری 60 سال کی عمر سے پہلے میں کفر کی حالت میں تھا، غلاموں کو 100 غلاموں کو آزاد کرتا تھا، 100 اونٹ میں اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا تھا، اور میں غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ سارے نیک کام میں جو کرتا تھا اس کا ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کفر کی حالت میں جو نیک کام کیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کفر کے حالت میں کیے ہوئے کاموں کا ثواب تمہیں اللہ نے جو دیا ہے وہ اسلام کی شکل میں دیا ہے۔ جو تم مسلمان بن گئے نا، یہی اس کا ثواب ہے، آخرت میں اس کا ثواب نہیں ہے، چونکہ جو کفر کی حالت میں کیے ہو اس کا ثواب یہ دنیا میں ہی ملے گا۔ اس سے نتیجہ کیا معلوم ہوا؟ دنیا کے جتنے کافر اچھے کام کرتے ہیں ان کے اچھے کاموں کا ثواب انہیں اللہ دنیا میں دیں گے، آخرت میں نہیں دیں گے۔ اس واسطے اچھے کام کرنے والے کافر دنیا میں اور امپروو کرتے ہیں اور امپروو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا ثواب یہی ہے، مسلمانوں کے اعمال کا ثواب آخرت میں ملے گا جنت کی شکل میں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کفر کی حالت میں کام کرے اچھے کام اور پھر اسلام لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کفر کی حالت میں کیے ہوئے کاموں کو بھی اسلام کی وجہ سے نیکی میں شمار کر لیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بنیاد اسلام ہی ہے، ایمان ہی ہے نیک اعمال کا ثواب ملنے کا۔ دوسرا واقعہ دیکھیں، یہ بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی گویا کہ یوں سمجھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رشتے میں دادا لگتے تھے، رشتے میں دادا یا تایا لگتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ پیدا ہوئے اور مکے کے سردار کہلاتے تھے، اور ہوتے ہوتے جب سرداری ختم ہوتی گئی، فقیر بن گئے، کنگال ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا زندگی بہت حالات میں گھر گئی، تو اپنا گزارا کرنے کے لیے یہ شرارتیں شروع کر دیے، کسی کا مال چرا لینا، کسی کو ہڑپ لینا، کسی کو تنگ کرنا، اتنی بدتمیزی پہ اتر آئے، پورا مکہ ان سے بیزار، خاندان ان سے بیزار، ماں باپ ان سے بیزار، حتیٰ کہ جب ان کو گھر میں ایک نوالا نہیں ملا اور گھر کے ماں باپ بھی ان کو لات مار کے بھگانا لگے تو یہ زندگی سے تنگ آ گئے، ایسی زندگی سے کیا جینا، مر جاتے ہیں، موت بہتر ہے۔ اب موت کہاں آئے گی؟ چلو جنگل میں کہیں چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی اشدہا ہوگا، کوئی جنگل کا شیر ہوگا، مجھے کھا کے ختم کر دے گا۔ اس نیت سے یہ جبل ثور کے اندر داخل ہو کر وہاں سے اندر جاتے گئے کہ جتنی اندر جاؤں مر جاؤں، کوئی مجھے دیکھے ہی نہ۔ جاتے جاتے یہ غار انہیں نظر آیا تو یہ سوچے اس غار میں کوئی بھیڑیا ہوگا، کوئی زہریلا جانور ہوگا، وہ مجھے ختم کر دے گا۔ اس غار کے اندر داخل ہوئے تو سامنے سے ایک اژدہا نظر آیا جس کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، تو انہوں نے سوچا چلو اژدہا تیار ہے، اس کے آگے جاتا ہوں، یہ مجھے مار کے ختم کر دے گا۔ موت کے منہ میں جانے کی نیت سے یہ اژدہے کے قریب جاتے گئے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو اژدہا جیسا ہے ویسے ہی کھڑا ہے، تو قریب آ کر دیکھا تو وہ اژدہا سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی جو آنکھیں چمک رہی تھی وہ یاقوت ہیرے کی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو اژدہے کے آس پاس بہت سی خبریں ہیں، خبروں پر سونے چاندی، سونے کے تاج، بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کا ارادہ زندگی اب جینے کا ارادہ ہو گیا۔ موت جو چاہ رہے تھے وہ کچھ بھی گزارے کے لیے نہیں ہے۔ اب وہاں سے اس سام کی آنکھوں کو توڑا، ہیرے اپنے جیب میں رکھے اور کچھ سونا لیا، اور باہر نکلے، غار پر نشان لگایا اور پھر واپس مکہ مکرمہ آئے۔ اور یہ پیسے، اب تک شرارتیں تھیں، اللہ بہت کم بندوں کو ایسی توفیق دیتے ہیں کہ جب مال آنے کے بعد اب اچھا بن جائے۔ اب وہ مال آنے کے بعد اچھے بننے شروع ہوئے اور اس پیسے سے غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا اور مسافروں کو کھلانا، خوب سخاوت کرنا شروع کیے۔ ان کے کارنامے کیا ہیں؟ نمبر 1، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ ان ماں باپ کے پاس جاتے، اپنی بیٹی کو دفن مت کرو، مجھے دے دو، میں پالوں گا، بڑا کروں گا، شادی کروں گا، پورا خرچہ میں کر لوں گا، یہ مجھ سے تم پیسے لے لو۔ لوگوں کی بیٹیاں لے کر خود پالا کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے اس طرح دفن ہونے والی بچیوں کو بچا کر 90 بچیوں کو پالا۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے! دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بچیوں سے زیادہ پالنا، یہ ایک پہلا بڑا کارنامہ۔
نمبر 2 دوسرا بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے، اس پیسے سے خوب سخاوت کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ان کے ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی تو 2000 اونٹ ذبح کر کے پورے مکہ مکرمہ کی انہوں نے دعوت کی، لوگوں کو کھلاتے رہے۔ اتنا ان کا پکوان کا جو برتن ہوتا ہے جس میں کھانا پکایا جاتا ہے اتنا اونچا تھا کہ اس کھانے کے برتن میں سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی ڈال کر نکالنا پڑتا تھا۔ تو برتن کتنا بڑا ہوگا؟ کبھی کبھار تو اتنا بڑا دیگ ہوتا تھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر آدمی وہیں برتن میں سے لے کے کھا کے نکلتا تھا۔ کتنا بڑا برتن رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ اس پکوان کے دیگ میں ایک بچہ گر گیا، اسی میں ڈوب کے مر گیا۔ تو آپ اندازہ کرو دیگ کتنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں چھوٹا بچہ تھا تو دھوپ کے وقت عبداللہ بن جدعان کا جو برتن ہوتا ہے اس برتن کی جو دھوپ پڑتی ہے، دھوپ سے جو سایہ ہوتا ہے، اس کے سائے میں سویا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شاعر نے اس کی تعریف کی کہ عبداللہ بن جدعان بڑا سخی آدمی ہے، لوگوں کو گیہوں کھلاتا ہے، گھی کھلاتا ہے، کھجور کھلاتا ہے، گوشت کھلاتا ہے۔ وہ اس کی تعریف سنتے ہی فوراً آرڈر دیا کہ 2000 اونٹ کاٹے جائیں، گھی لائیں، گیہوں لائیں، لوگوں کو کھلائیں۔ تعریف سن کر دعوت کر دیا، اتنا بڑا سخی آدمی تھا۔ اور جب مکہ مکرمہ میں پورے مکے والوں نے ایک مشورہ کیا غریبوں کی ہیلپ کرنے کا، تو ہیلپ کرنے کا جو مشورہ ہوا جس کا نام سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کہا جاتا ہے، کہ بڑے بڑے سرداروں نے قسم کھائی کہ ہمارے شہر میں کسی پر ظلم کرنے کا ہم موقع نہیں دیں گے۔ اس قسم کھانے کے مشورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ وہ جو مشورہ ہوا وہ اسی کے گھر پہ ہوا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ۔ تو آپ اندازہ کرو کہ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ پورے سردار اس کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اتنے اچھے کام کیا ہے، اسے آخرت میں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ اصل سوال ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس واسطے کہ یہ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر یقین نہیں رکھتا تھا، اتنے اچھے کام کرنے کے بعد بھی اسے جنت نہیں ملے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ عقیدہ ایمان اگر نہیں ہے تو کتنے بھی اچھے کام کر لو کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس واسطے اس زمانے میں جو عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، شکیل بن حنیف ہو، گوہر شاہی ہو، ایکس مسلم ہو، کوئی اور بلا بدتر گوبر ہو، کوئی بھی شخص ہو، مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، انہیں سمجھ لینا چاہیے اور مسلمانوں کو جان لینا چاہیے اگر ہم اپنے عقیدے میں سمجھوتا کر لیے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اور جنت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے بمقابل دوسرا واقعہ، مدینہ منورہ کے انصار قبیلہ بنی عبد الاشہل کے ایک آدمی تھے جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، اسیرم کے لقب سے مشہور تھے۔ غزوہ احد عین جنگ کے موقع پر یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا چل رہا ہے؟ جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کی اور دشمنوں کی، میں اگر آپ کی طرف سے لڑوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور جنگ میں کود گیا اور زخمی ہوئے اور اسی زخمی حالت میں ہی کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسد الغابہ فی حیات الصحابہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی پھر بھی رسول اللہ فرماتے ہیں انہو لمن اہل الجنہ، یہ شخص جنتیوں میں سے ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ وہاں کتنے نیک اعمال تھے عبداللہ بن جدعان کے واقعے میں۔ یہاں پر کوئی نیک عمل نہیں ہے، جہاد میں شریک ہوئے ہیں، باقی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کوئی نہیں کیا، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں انہو لمن اہل الجنہ، جنتیوں میں سے۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ اس کا درست ہو گیا تھا، یہ اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کو رسول مانا، آخرت پر یقین رکھا، کلمہ پڑھا، تو اسے اس بنیاد پر جنت مل رہی ہے۔ آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معبد الجہنی
اور ان کا ایک گروہ تھا جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا تھا. ان کے بارے میں فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ لِأَحَدٍ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر ان میں سے ہر ایک آدمی کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور وہ سارا پہاڑ سونے کا غریبوں میں صدقہ دے دیں، ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالآخرہ بالقدر، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سونے کے پہاڑ کے صدقے کا ثواب نہیں دیں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر، آخرت پر یقین نہیں رکھے گا. اس سے معلوم ہوا عقیدے مضبوط ہوئے بغیر کوئی نیکی کام نہیں آتی ہے. ہم آسان سے سمجھنے کے لیے اسے یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بہت اچھے کام، نیک کام کرتا ہے، مثلا غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، مجبوروں کی مدد کرتا ہے، اس نے درجنوں مسجدیں اور مدرسے بنائے، دسیوں مسلمانوں کو حج عمرے پہ بھیجا، کئی لوگوں کی تکلیف میں اس نے جو جیلوں میں بے قصور پڑے ہوئے ہیں ان کی رہائی کرایا، اور کئی مسلمانوں کے لیے قبرستان اور عیدگاہ بنا کر دیا، دسیوں غریب بچیوں اور لڑکیوں کی شادیاں کرایا، کئی یتیم بچوں کی تعلیم کا، ان کی ایجوکیشن کا سہارا بنا، کئی بیماروں کا مفت علاج کروایا، اور کئی بے گھر لوگوں کو گھر بھی بنا کر دیا. اتنا سب کچھ کیا لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں رہا، اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جتنے بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بیماروں کی اس نے مدد کی ہے، ان سب لوگوں نے مل کر مسجد میں اس کا جنازہ لے کے آیا اور یہ کہا کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں، اس کی مغفرت کی دعا کی کریں اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں. تو آپ بتائیں کہ کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ یہ سارے نیک کام نہیں ہے. جنازہ پڑھانے کی بنیاد مومن ہونا ہے، اور وہ ایمان نہیں ہے تو نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ جنازہ پڑھا جائے گا، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. پتہ کیا چلا؟ اچھے کام کافی نہیں ہے، اچھی سوچ بھی ضروری ہے. وہ اچھی سوچ کلمہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھنا ہے. بمقابل اس کے اگر کوئی آدمی بالفرض، اللہ نہ کرے 100 بار، ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ایک بار کلمہ پڑھ لیا اور کلمے پہ زندگی گزر رہی ہے، نہ زندگی میں نمازیں پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، الٹا چوری رہی، شراب رہا، زنا رہا، اور وہ مسلمان کہلاتے رہا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے مسلمان ماں باپ اور خاندان والے اسے نہلا دھولا کر کفن پہنا کر جب مسجد لائیں گے تو امام صاحب نماز پڑھائیں گے، جنازہ ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، مغفرت کی دعا مانگی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ مسلمانوں کا رکھا ہے. اعمال میں کوتاہی ہوئی ہے، جہنم میں جلے گا، سزا ملے گی، ٹھکائی ہوگی. لیکن ہم دنیا کا جو پروسیس ہے، جنازہ، تجہیز، تکفین کرنا، یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی اس کی جنازہ نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے. آپ دونوں مثالوں میں اندازہ کریں کتنا بڑا فرق ہے عقیدہ درست ہونے اور عقیدہ بگڑ جانے کا. ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم کس بنیاد پر ملتی ہے؟ آپ اس کو بھی سمجھیں. ایک آدمی 60 سال کی زندگی گزارا مسلمان بن کر، اور ایک آدمی 60 سال کی زندگی گزارا کافر بن کر. جب دونوں مر جاتے ہیں تو اس مسلمان کو جنت 60 سال کی نہیں ملے گی، ہمیشہ کی ملے گی. اس کافر کو جہنم 60 سال کی نہیں ملے گی، ہمیشہ کی جہنم ملے گی. اب کوئی یہ سوال کرے، زندگی 60 سال کی تھی، ایمان پر 60 سال جیا، مرنے کے بعد 60 سال جنت میں رکھو پھر باہر نکال لو. کفر پر زندگی 60 سال میں تک گزارا، مرنے کے بعد 60 سال تک جہنم میں جلاؤ پھر اسے نکال لو. چونکہ گناہ اس کا 60 سال تک رہا، اس لیے سزا بھی 60 سال تک ہونا چاہیے. ایسا سوال اگر کرے گا تو بھی یہ سوال غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ زندگی 60 سال کی ملی ہے، ایمان پر گزارا ہے. اگر زندگی 1000 سال کی بھی ملتی، نیت اس کی ایمان پر ہی جینے کی تھی، اس واسطے ہمیشہ کی جنت ملے گی، چونکہ ہمیشہ یہ اسلام پر جینے کی نیت سے جیا ہے. یہ کافر 60 سال جیا ہے کفر پر، اگر اسے 1000 سال کی زندگی ملتی تو بھی اس کا ارادہ اور مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں کافر بن کر ہی جیوں گا. زندگی 60 سال ملی ہے، اگر 1000 سال ملتی تو کافر بن کر ہی جیتا. اس لیے اس کا نیت اور ارادہ دیکھ کر اللہ ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ کریں گے. پتہ کیا چلا؟ عقیدہ جس پر ہم جیتے ہیں اس عقیدے پر ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے.
عمل کی بنیاد پر ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی، عمل میں کوتاہی ہوگی تو سزا ملے گی، پھر نکال لیں گے، عقیدہ بگڑے گا تو ہمیشہ کی جہنم کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ ایسے بھی سمجھیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ رسول اللہ کو دیکھ لینا کتنی بڑی بات ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، نبی کے ساتھ جہاد میں رہنا کتنی بڑی بات ہے، پھر بھی کیا بات ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ عمل رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے، عقیدہ رسول اللہ کے جیسا نہیں رہا ہے۔ اس واسطے منافقین کے پاس اعمال اچھے رہے، عقیدہ اچھا نہیں رہا، اس واسطے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عقیدے کی کس قدر اسلام میں اہمیت ہے۔ جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں ان سارے نبیوں کا کام سب سے پہلے یہی رہا، عقیدہ درست کرو۔ اس واسطے آپ نے سنا ہوگا انبیاء اپنی قوموں کو دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلی دعوت تھی انبیاء کی۔ پتہ کیا چلا؟ نبیوں کا پہلا مشن عقیدوں کو درست کرنا تھا۔ اسی واسطے عقیدہ اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتیں عقیدے کی نعمت کے بعد ہے۔ عقیدہ درست ہے باقی ساری نعمتیں نعمت ہیں، عقیدہ درست نہیں ہے تو باقی ساری نعمتیں نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے، اس کی وجہ سے اور اللہ عذاب میں اضافہ کریں گے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہودی جو اس وقت کے اسرائیل کے رہنے والے جو فلسطین اور غزہ پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا اصل مذہب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان کا اصل مذہب حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو ہی یہودی کہتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہودیوں پر اللہ نے تورات آسمان کی کتاب نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا، تورات پر یہ ایمان لاتے بھی تھے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ اللہ پر، آسمان کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، اپنی عبادت کے لیے یہ عبادت گاہیں بناتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آخرت میں یہودی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننا عقیدے کا اہم حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مان لیے، فرشتوں کو مان لیے، آسمان کی کتابوں کو مان لیے، تقدیر کو مان لیے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو آخرت کے دن یہودی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا معلوم ہوئی؟ ہمارے عقیدوں میں سے بنیادی عقیدہ رسول اللہ کو آخری نبی ماننا، وہ ایک چیز نہیں ہوئی تو یہودی ناکام ہے۔ دوسری قوم عیسائی لوگ، یہ بھی آسمانی مذہب تورات کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت مریم کو مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی عیسائی کرسچن کامیاب نہیں ہے آخرت میں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ تیسرا مذہب مکہ مکرمہ میں رہنے والے کافر، وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، ختنہ کرتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دیتے تھے، حلال حرام کے حساب سے کعبے کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی مکے کے کافر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ وجہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ عقیدوں میں سے کوئی عقیدہ اگر کمزور پڑ جائے گا تو بندے کا جنت کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا، جہنم کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ اسے ایسے بھی سمجھیں، گنتی میں پہلے شروع ہوتا ہے ایک کے بعد آپ بڑھاتے جائیں 2 3 4، ایک کے بعد آپ 1 0 لگائیں 10، 2 0 لگائیں 100، 3 0 لگائیں 1000، 4 0 لگائیں 10,000، 5 0 لگائیں 1,00,000۔ یہ ایک کے بعد لگائیں گے تو ایک سے پہلے اگر 1 0 لگائیں گے تو کتنا ہوگا؟ ایک سے پہلے 2 0 لگائیں گے تو بھی ایک سے پہلے 5 0 لگائیں گے تو بھی ایک۔ پتہ کیا چلا؟ ایک سے پہلے جتنے بھی 0 لگا لو وہ 0 0 ہی ہے، ہیرو نہیں بنے گا۔ ایک کے بعد 0 لگاؤ تو اس کے بعد وہ ہیرو بنے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ایک اللہ کو پہلے مانو، اس کے بعد 0 لگاتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ گے۔ ایک اللہ کو نہیں مانے، اس سے پہلے 0 لگاتے گئے تو پھر 0 کے 0 ہی رہو گے۔ اس واسطے جتنے نیک کام ہیں وہ سارے 0 کی مثال ہے۔
ایک اللہ کو ماننے کے بعد وہ نیک کام ہوتے جائیں گے تو ثواب ملتا جائے گا، ایک اللہ پر یقین لائے بغیر زیرو لگاتے گئے نیک کام کرتے گئے تو کسی زیرو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس واسطے مسلمان بننے کے بعد کچھ بھی نیک کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب دیں گے۔ اسے ہم یہ بھی سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال میں نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوا، کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں فرض نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب فرض ہوئے، نماز مکہ مکرمہ میں آخر میں فرض ہوئی، لیکن پورا طریقہ مدینہ آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سمجھایا۔ معلوم کیا ہوا؟ 13 سال کی مکی زندگی میں عقیدے کی درستگی پر محنت ہوتی رہی، اعمال کا مسئلہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا۔ یہ کس قدر اہمیت ہے عقیدوں کی درستگی کی۔ آپ ایسے بھی سمجھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنی صورتیں نازل فرمائی ہیں ان صورتوں کی تعداد ہے 286۔ وہ جو جتنی صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے سورہ بقرہ کی جتنی آیتیں ہیں وہ ہیں 286۔ 286 یہ آیتیں ہیں۔ آپ ایسا یاد رکھ سکتے ہیں، قرآن کی 114 صورتوں میں سے مکہ مکرمہ میں کتنی صورتیں نازل ہوئیں، مدینہ منورہ میں کتنی صورتیں نازل ہوئیں؟ مکہ مکرمہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، 86۔ مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ 28۔ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوتی ہیں اس کا مضمون اور ٹاپک جو رہتا ہے وہ 3 باتیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ تینوں چیزیں عقیدے کو بولتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو رسول ماننا، آخرت کو ماننا۔ اس بارے میں اللہ نے کتنی صورتیں نازل فرمائی؟ 86۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کے بارے میں کتنی صورتیں نازل فرمائی؟ 28۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 286۔ 286 میں سے 86 ادھر مان لو تو کون سی صورتیں ہوں گی؟ مکی صورتیں ہوں گی، 8 اور 6۔ 286 میں سے 8 اور 2 ادھر ہم نکال لو، 28۔ یہ کون سی صورتیں ہوں گی؟ مدنی صورتیں ہوں گی۔ ادھر کا 86 لیں گے تو مکی صورتیں، ادھر سے 28 لیں گے تو مدنی صورتیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیتیں یاد رکھ لیں گے تو ہمیں مکی اور مدنی یاد رکھنا آسان ہوگا۔ اللہ نے مکی آیتوں میں عقیدے کی گفتگو کی ہے، توحید، رسالت، آخرت، اور اس کے بارے میں 86 آیتیں صورتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو اس سے عقیدے کی اہمیت کو اندازہ کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی سمجھیں، جب جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، موت دے تو ایمان پر موت دے۔ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ زندگی میں ہاتھ پیر ہیں تو ہمیں اسلام پر چلیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہے اسلام۔ عقیدہ درست ہونا، اللہ کو ایک ماننا، رسول کو نبی ماننا، آخرت کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ تو اللہ جنازے کو سامنے رکھ کر دعا یہ سکھلائے کہ جنازہ سامنے، خاتمہ بالخیر، ایمان پر موت مانگو اپنی۔ جنازہ تم دوسرے کا پڑھ رہے ہو لیکن اپنی زندگی کے لیے دعائیں مانگو، اللہ جس کو زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت دے تو ایمان پر موت دے۔ معلوم یہ ہوا کہ خاتمہ بالخیر تبھی ہوگا جب موت آدمی کی ایمان پر آئے گی، اور ایمان عقیدے کے درست ہونے کا نام ہوتا ہے۔ اس زمانے میں عقیدے، اور یہ بھی ہم سمجھیں، قبر میں بندے کو جب دفنایا جاتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ 3 سوال قبر میں بندے سے کیے جاتے ہیں۔ 3 سوالات میں سے ہم یہ سمجھیں وہ 3 کیا ہیں؟ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ یہ تینوں سوال عقیدے کے بارے میں ہیں، ایمان، ارکان اور اعمال کے بارے میں نہیں ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تمہارا نبی کون ہے؟ رسول اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ تمہارا دین کیا تھا؟ اسلام ہے، یہ عقیدہ ہے۔ معلوم ہے وہ قبر کے سوالات بھی نماز، روزے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، سب سے پہلے 3 سوالات وہ عقیدے کے بارے میں ہیں۔ تو آپ اس سے سمجھو عقیدے کا مسئلہ ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اذان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان وہاں سے سنا کر موت میں دفنانے کے بعد قبر میں بھی سوال وہی ایمان اور اسلام کا اس سے کیا جائے گا۔ اس قدر اہمیت ہے عقیدے کے درست ہونے کی۔ اب ہمارے زمانے میں 2 باتیں سن لیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یصلی فی المسجد، نمازی مسجد میں نماز پڑھیں گے، منہم الف رجل و زیادہ، 1000 سے زیادہ آدمی نماز میں کھڑے ہوں گے، لا یکون فیہم مؤمن، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ عمل درست ہے، عقیدہ درست نہیں ہے۔ نماز یہ عمل ہے لیکن نمازیوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا یہ اس زمانے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ آ گیا جس میں عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ عقیدوں پر حملہ کیسے ہو رہا ہے؟ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں اپنی اپنی نسل میں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہودی اور عیسائی بہت سے NGOs کھولے ہوئے ہیں، غریب دیہاتوں میں مسلمان بیواؤں کو، غریبوں کو مدد کرنے کے نام سے چرچوں میں بلا کر ہر سنڈے کے دن چرچ میں آؤ، ان کی جو بھی چرچ میں پادری پڑھتا ہے بائبل اسے سنو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنو، اور اس سے انہیں 500 300 200 دے کر کئی گاؤں دیہاتوں میں عیسائی لوگ غریبوں کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ یہ عیسائی بنانا عقیدے پر حملہ کرنا ہے۔ اور نمبر 2، قادیانی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی لباس پہن کر، جس کا ایک نیا ایڈیشن شکیل بن حنیف کے نام سے پیدا ہوا ہے، یہ لوگ بھی عقیدوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اسلام کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف احکامات پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ کبھی قرآن کی آیتوں پر اعتراض، رسول اللہ کے اور صحابہ کے اعمال پر، نکاحوں پر، شادی پر اعتراض، ازواج مطہرات کو نشانہ بنانا، مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کر دینا۔ اسکولوں کالجوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان مسلمان بچوں کے دماغ میں یہ بٹھایا جاتا کہ جیو ہتیا یہ جرم ہے، جانور کو ذبح کرنا یہ جرم ہے، اور تمہارے نبی محمد نے 7 سال 9 سال کی بچی سے نکاح کیا، 11 شادیاں کیا، تمہارے مذہب میں تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ ساری باتیں کون سکھا رہا ہے؟ ایک کافر سکھا رہا ہے۔ تم نے پڑھا اسلام کو، تم نے پڑھا قرآن، تم نے پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، پتہ کیا چلا؟ وہ رانگ انفارمیشن جو اسے اس کے باپ دادا نے یا اس کے کافر نسل نے دیا تھا وہ دوسرے کو پہنچا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ ہماری مسلمان اولاد کافر ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر وہ اسلام کے بارے میں سن رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ کوئی آدمی چپل سینے والے کے پاس جا کر چپل کاٹنے والے کا جو چاقو ہوتی ہے اس سے اپنا پیٹ دے کر یا دل دے کے کہہ رہا تھوڑا میرا ہارٹ کا آپریشن کر دیں۔ چپل سینے والے کے پاس جو چاقو ہوتی ہے وہ چپل کاٹنے کے لیے، وہ دل کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو جن کے پاس پڑھا رہے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جو چپل کاٹنے والا ہے وہ دل کا سبق پڑھا رہا ہے۔ نمبر 3، ہم یہ دیکھیں کئی اسکولوں میں آج ہمارے دوستوں کا کوئی فیسٹیول ہے، اس میں آپ دیکھیں مندروں سے JSR کے نعرے لگ رہے ہیں، بھارت ماتا کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ فیسٹیول کے موقع پر تمہارے مذہب کا حصہ ہے۔ یہ آوازیں بار بار ہمارے بچوں کے کانوں سے ٹکرانے کے بعد کفر بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ کفر کی آوازیں ٹکرانے کے بعد جو نسل صبح کی اذان نہیں سن رہی ہے وہ نسل بھجن سن رہی ہے، تو آگے اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ ہم میں سے دیکھ لیں کتنے مسلمان وہ ہیں جو صبح کی اذان سنے ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہوں گے، الصلاۃ خیر من النوم سنے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے ہوں گے۔ یہ مسلمان قوم اور نسل کا عالم ہے۔ آپ دیکھ لیں اسکولوں میں وندے ماترم پڑھانے پہ زور دیا جا رہا ہے، اسکولوں میں گیتا کی تعلیم نازم اور اسے نیشنل بک قرار دیا جا رہا ہے، اسکولوں کے سلیبس میں NEP کے ذریعے سے تبدیلی لائی گئی، ہندوازم کے نظریے کو قومی ثقافت کے نام سے عام کیا جا رہا ہے، یوگا کے نام پر مسلمانوں کو سوریہ نمسکار اور یوگا ڈے منا کر سورج کی پوجا پر مجبور کیا جا رہا ہے، بھارت کی مورتی بنا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پوجا کی جا رہی ہے۔ گائے ایک جانور ہے جسے مقدس نہیں مانا جا رہا ہے بلکہ اس کے گوبر اور پیشاب کو بھی زمزم کے پانی کا درجہ دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس کے سامنے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ سرکاری تقریبات اور سرکاری جو بھی فیسٹیول ہوتے ہیں یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس میں پوجا پاٹ کے ذریعے سے شروع کیا جاتا ہے۔ ہر سرکاری جگہ، ہر سرکاری ادارے میں آپ نے آفیسر کے سر پر کوئی مورتی اور پوجا کا آپ تصویر نظر آئے گا آپ کو، حالانکہ سرکاری ادارے یہ جمہوری اور سیکولر ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر کسی مذہب کی ترجمانی نہیں ہونا ہے، لیکن ہر سرکاری ادارے میں آپ کو پوجا کی تصویر ملے گی۔ اس سے پوجا اور شرک کو عام کرنے کی کوششیں، ہندو دھرم کی نسبت سے سنسکرت زبان کو عام کرنے کی کوشش، اسکولوں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے مسلمان بچوں کے ہاتھ جوڑ کر کھڑا کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اسکولوں کے تہوار میں، اسکولوں میں جو ہونے والے فیسٹیول ہوتے ہیں یا کوئی اور ایونٹ ہوتا ہے اس میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو گیتا، سیتا اور لکشمن اور
کسی اور دیوی کا روپ دھارنے کا ایکشن انہیں دیا جاتا ہے۔ فلموں کے ذریعے سے ہندو اور ہندی دیوتاؤں کو پوجا کرنے والے مسلمان ہیرو نظر آتے ہیں۔ خان ڈپارٹمنٹ کے جو بھی لوگ ہیں وہ سب اس کو فلموں میں پوجا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے جو بھی فالوورز ہیں ان کے نزدیک پوجا آسان ہوتی جائے گی۔ آپ یہ بھی دیکھیں، مرد عورتوں کو دھوتی پہننے پر ترغیب دیا جاتا ہے، اور سندور لگانے پر اور کالی پوت پہننے پر بھی بعض جگہ تشکیل دی جاتی ہے۔ اسلامی نام رکھنے پر نوکریاں نہیں دی جاتی ہیں، داڑھی رکھنے پر محروم کر دیا جاتا ہے نوکری سے۔ ٹی وی کے پروگراموں میں مسلمان داڑھی والوں کو ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جس میں عقیدوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ اب عقیدے کی حفاظت، نسل کی حفاظت، جان چلی جائے یہ آسان ہے، لیکن ایمان کا جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اپنے علماء سے جڑے رہو۔ ہماری نسل کا قوم کا عالم یہ ہے کہ فلم میں، ٹی وی میں، ویڈیو میں، یوٹیوب میں کسی ایرے غیرے کا کوئی لیسن پڑھ لیا یا کوئی کلپ دیکھ لیا، وہاں سے اس کا دماغ خراب ہوا، اب وہ دماغ سڑا ہوا لے کر اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، نہیں میں تو ویسا پڑھا تھا، ویسا سنا تھا۔ کہاں سنے تھے، کہاں پڑھے تھے؟ یوٹیوب میں کسی پاگل نے بیان کر دیا، اس کو سن کر اپنے مسجد کے عالم اور مفتی صاحب سے آگے جھگڑا کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، عقیدے اپنے علماء سے سیکھو، عقیدے یوٹیوب اور گوگل سے نہیں، عقیدے ایرے غیرے سے نہیں، عقیدہ تو وہ جو قرآن حدیث سے لیا جاتا ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسل کو بچاؤ، عقیدوں کی حفاظت کرو۔ عقیدوں میں بنیادی عقیدے 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی محمد ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہم مر کر آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، کتاب ہے، پلسرات ہے، ترازو ہے، ان سب پر عقیدہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ پھر جہنم اللہ کے لیے آسان ہے دینا۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔